बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बात करते हैं अक़रबा परवरी, यानी हम मौरूसी सियासत का तो अक्सर जिक्र होता है कि अपने अपनों को नवाजा जाता है। जमहूरी निज़ाम में भी बड़ी बड़ी सियासी जमातों में अगर देखा जाए तो जो चेयरमैनशिप है, जो लीडरशिप पोजीशन है, अपना जो उनके इक़दार हैं वहाँ पे आपको जमहूरी कदरें नजर नहीं आती। आपको राइज करने के लिए फैमिली मेंबर होना जरूरी है, और यही नहीं, जब पार्टी में आ जाते हैं कारकुनान और दूसरे लोगों की अनथक मेहनत के बाद भी, तब भी देखा जाता है कि जो बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, कैबिनेट मेंबर्स की पोजीशंस हैं, वो अपने अपनों को ही नवाजी जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, बल्कि पूरे बरसग़ीर साउथ एशिया में देखा जाए तो अक़रबा परवरी बहुत ज्यादा आम है, और इसका अक्सर अगर रीसेंट टाइम्स में देखा जाए तो नेपोटिज्म का जिक्र बॉलीवुड के हवाले से आता है। अब माशाल्लाह हमारे यहाँ भी वो दौर आने लगा है कि कई ऐसे लोग हैं जो वेल स्टैब्लिश्ड है मीडिया में, और ऐसा लग रहा है कि आने वाली प्रोडक्शंस में उनके ही बच्चे राज करेंगे। तो फिर असल टैलेंट किधर जाएगा? आज जरा इसके मुख्तलिफ एंगल्स को देखते हैं, कहाँ कहाँ ये बात राइज है, चाहे वो सेठ की कंपनी हो, मौरूसी सियासत हो, या फिर नेपोटिज्म इन टेलीविजन ड्रामा इंडस्ट्री हो। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अक़रबा परवरी ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, और इससे एक आम आदमी की जिंदगी पे, उसकी शख्सियत पे, उसके टैलेंट पे क्या असर पड़ता है, क्या मेरिट की कोई कदर है भी या नहीं। इस पे आज हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स आप भी कॉल करके बताइए कि आपका इस पे क्या एक्सपीरियंस है। सबसे पहले जी, जबरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। कराची स्टूडियोज में हमारे साथ हैं कपिल कुमार, हु इज अ ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ माहिर नफ्सियात एंड लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू किरण। इसके अलावा जी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं अंजा साकिब। थैंक यू अंजा फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सारा अफजल, हु इज आल्सो मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आप भी हमें ज्वाइन कर रही हैं ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर। किरण, सबसे पहले अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, अक़रबा परवरी, हमारे यहाँ कई ऐसे मुहावरे हैं जिसकी वजह से एक तरह से लगता है कि हम अपनों पे ही बिलीव करते हैं, एतमाद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और हमें कल्चरली शायद दूसरों पे ट्रस्ट करना सिखाया नहीं जाता। जैसे कहते हैं ना कि अपना मारेगा भी तो आपको छांव में फेंकेगा। ये तासुर कितना सही या कितना गलत है? ये बिल्कुल ठीक है, और ज़ाहिर है कि सोसाइटी ही हमारी आजकल ऐसी होती जा रही है कि इंसान कहते हैं ना डरने लग जाता है। गैरों से खासकर लगता है कि डर सा लगता है कि कोई धोखा फरेब इस चीज़ में हमें दे के ना चला जाए कुछ नुकसान। तो इसी में चाहते हैं कि अपने ही आगे आएं और शायद उनके साथ हमारा अच्छा काम हो और अच्छा ही चलता रहे। इसके अलावा ये चीज़ भी होती है कि अपनों को फ़ायदा पहुंचाना, जिसमें आ जाती है बाइसनेस। ठीक है, उन्हीं को ट्रीटमेंट देना, उन्हीं को फेयरली जो है हर चीज में आगे रखना, जो कि दूसरों के हकूक को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, और ये दूसरों के अंदर नफ्सियाती मसाइल भी पैदा कर सकता है। बिल्कुल, इसमें हम बहुत ही डिटेल पे जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं मिसाल दूं वर्क प्लेस की, तो वर्क प्लेस में अगर हम नेपोटिज्म अख्तियार करते हैं तो बहुत से लोग जिनका प्रमोशन बनता है, बहुत से लोग जितनी मेहनत से अपनी हार्ड वर्किंग कर करके आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी गेट इनटू दैट, मैं आपके बेसिक प्रेमिस जो आपने कहा ना कि अक़रबा परवरी की जो हाइपोथेसिस है, जो बेसिस है, वो ये कि उनको नवाजना जो आपके करीब हैं क्योंकि आप उन पे एतमाद करते हैं। लेकिन सारा इसमें मैं आपका ओपिनियन चाहूंगी कि जैसे एक दूसरी तरफ ये भी तो कहा जाता है ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, यानी अगर आपको धोखा मिलता है तो वो किसी करीबी से ही मिलता है, ऐसे ही शख्स से मिलता है जिस पे आपने एतमाद किया होता है। हमारे पास बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं, चाहे रियासतों की बात की जाए, बड़े बिजनेसेस की बात की जाए, जो उसके डाउनफॉल की वजह बनते हैं मीर जाफर और मीर सादिक, वो अपने ही होते हैं, फिर भी इसके बावजूद नेपोटिज्म है। राइज, क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है सिद्रा। ये है कि हम लोग शुरू से एक जिस कल्चर या जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं ना, वहाँ पे कुछ नॉर्म्स इस तरह के बना दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं एज अ कंसल्टेंट बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस के साथ काम करती हूँ। सही। सो सबसे ज्यादा जो एक टर्म एक क्लाइंट का ही बोला हुआ एक मैं सेंटेंस बोलती हूँ, आपको अंदाजा होगा। कहते हैं कि जी उनसे जब भी हम ये बात करते हैं ना कि आपका ये जो रिलेटिव है दिस इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, ठीक है, तो आप इसकी जगह ये आपके एम्प्लॉइज में से इन लोगों को चांस क्यों नहीं देते? दे आर क्वालिफाइड, दे आर कॉम्पिटेंट, दे आर लॉयल, इतने अरसे आपके साथ काम कर रहे हैं, दे आर गिविंग रिजल्ट्स और प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजें। लेकिन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वाले पोजीशन के अंदर आप कहते हैं नहीं जी, जो डायरेक्टर है वो मेरा फैमिली मेंबर ही है, कोई एम्प्लॉय वहां तक आ ही नहीं सकता। तो वहां पे उनका कहना ये होता है, मैम आप नहीं समझेंगी, ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर।
हाँ, यानी दिस एंड इट इज इवन थिकर देन कॉम्पिटेंस एंड कैपेसिटी. कपिल, इस पे आप क्या कहेंगे कि अगर एक शख्स को सिर्फ इसलिए डायरेक्टर बना दिया जाए क्योंकि वो फैमिली मेंबर है, लेकिन फिर उसकी कॉम्पिटेंस ना होने का जो खमियाजा है वो पूरा इदारा, पूरा बिजनेस और उससे जुड़े हुए तमाम लोग भुगतते हैं, इस पे क्या कहेंगे? इसका खमियाजा सिर्फ वो तमाम लोग नहीं, वो इदारा नहीं, पूरा मुल्क भुगतता है. क्योंकि जब आप किसी को भी नेपोटिज्म के थ्रू या मरूसियत के थ्रू लेके आते हैं तो आप कॉम्पिटेंसी को किल कर देते हैं, कंपटीशन को ही किल कर देते हैं सोसाइटी से. एक मोटिवेशन होती है यूथ में कि चलें जी मैं इस पोजीशन पे आऊँगा, ये माइलस्टोन से मैं अचीव करके इस पोजीशन पे पहुंचूंगा. और जब वो देखते हैं कि आप आना ही मरूसियत के थ्रू है, किसी को डायरेक्टर बनना ही मरूसियत के थ्रू है, प्रोड्यूसर ही ऐसे बनना है, एक्टर ही ऐसे बनना है, तो वो सोसाइटी से आप पूरा कंपटीशन खत्म कर देते हैं. वो सोसाइटी में चार्म ही नहीं रहता कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कोई डिग्री लेनी है. फिर ना डिग्री की जरूरत होती है, ना आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, बस आपको एक रिश्ते की, एक दोस्त की जरूरत होती है जो सिफारिश लगाए और आप एक पोजीशन पे पहुंच जाए. लेकिन कपिल, आप नहीं समझते कि ये बात किसी हद तक सही है? बहुत सारे लोग इसकी वजह से कड़वाहट का, बिटरनेस का, डिजेक्शन का शिकार होते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है टैलेंट अपना रास्ता बना लेता है. अगर आप ट्रूली टैलेंटेड हैं तो एक दरवाजा बंद होता है तो फिर आप कोशिश करते हैं कि किसी और तरीके से अपने आप को मनवाएं. ये भी तो होता है. बिल्कुल, ये ठीक बात है. ऐसा नहीं है कि 100% पोजीशंस वही लोग फिल कर रहे हैं, बट एक सर्टेन परसेंटेज है और ये एक वास्ट मेजोरिटी में डीमोटिवेशन का एक फैक्टर जरूर है. अगर आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये वो लोग हैं जो आपको बहुत सारी ऐसी प्रोमिनेंट पोजीशंस पे नजर आते हैं और लोगों को पता होता है कि ये किस तरह आए, किस वे से आए. तो सोसाइटी में आई वांट टू एक्सटेंड, ऑनेस्टली आपकी बात कतई कलामी की माफी चाहती हूँ, लेकिन एक बात हमें सोचनी ये भी चाहिए कि हमें इस तरह तस्वीर के इस तरफ बैठे हुए लगता है कि भाई ये तो तमाम पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं किसी फैमिली का हिस्सा होने के लिए. अगर आप एक बहुत असर रसूख रखने वाले खानदान से या क्लैन से ताल्लुक रखते हैं तो आपको उसके बड़े बेनिफिट्स मिल रहे हैं. अंजा, ऐसा भी तो होता है कि जिस शख्स को ये जिम्मेदारी दी जाए, मिसाल के तौर पर एक बाप है, उसका बहुत बड़ा कपड़े का कारोबार है और वो चाहता है कि उसका बेटा ही इनहेरिट करे, ये वहां पे हक तलफी उस बेटे के साथ भी तो हो रही होती है. हो सकता है वो इस प्रोफेशन में ही नहीं आना चाहता, लेकिन उस पर जोर जबरदस्ती ये है कि भाई तुम्ही ने संभालना है सब कुछ. एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बात है कि बेसिकली सिद्रा, आपको पता होगा कि मेरे पेरेंट्स भी देर सबसे ज़्यादा वन ऑफ द फेमस हेयर स्टाइलिस्ट, तो अक्सर यही एक्सपेक्टेशन होती है कि जी ये लेगेसी आप ही ने कैरी ऑन करनी थी. लेकिन अगर मैं यहाँ अपने आप को इंसान ने वैल्यूएट करना होता है कि क्या मैं इस चीज़ पे पूरा उतरूंगा या नहीं उतरूंगा. मैं दो यहाँ मिसालें दूंगी. एक आपने बात की सियासत की, बहुत अच्छी बातें की, बट हमें कुछ रियलिटीज़ को भी फेस करना पड़ेगा. काफ़ी ममालिक में, नॉट जस्ट हियर इन पाकिस्तान लेकिन इवन इन द वेस्ट, सियासी वोट, सियासी तंजीमें चलती ही मरूसी सियासत के ऊपर हैं. आपको वोट बैंक ही नहीं मिलेगा अगर कोई और अननोन फेस आ जाता है. तो इफ यू रियली वांट टू मेक अ डिफरेंस, कभी कभार एक ब्रांड के साथ एक वैल्यू जुड़ी हुई होती है. हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इवन अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखें तो काफ़ी दफ़ा इट्स नॉट रियली अबाउट नेपोटिज्म, लेकिन अगर एक बच्चा जो शुरू से आखिर तक, अब मिसाल के तौर पे मैंने जब पेरेंट्स छोटे थे मेरे, मतलब मैं जब छोटी थी और पेरेंट्स काम कर रहे होते थे टीवी पे, तो मैंने अपना खासा पूरी उम्र गुजारी है उनको देखते हुए, उनको काम करते हुए. तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेरी है वो शायद उस इंसान की ना हो जो कि मे बी एक डिग्री लेके आया है या एक क्वालिफिकेशन लेके आया है. मैं एक आपको सिर्फ दूसरा पर्सपेक्टिव दे रही हूँ. एब्सोल्युटली. देखिए, और अगर इसको हम जमाने कदीम से देखें, जब कहा जाता था कि एक खास कम्युनिटी एक खास शोबे से मुंसलिक होती थी, यानी या तो सारे के सारे ट्रेडर्स होते थे, या मिसाल के तौर पर अगर कोई आपका स्किल है, लुहार थे, कारपेंट्री से ताल्लुक था, किसी खास ट्रेड से मुंसलिक थे. यहाँ तक कि अगर आप खाने पीने की बात करें तो जो किसान है, जो ज़राअत करता है, उसका एक अपना तरीका होगा खेती बाड़ी करने का. इसके अलावा सीना बसीना कई सीक्रेट्स, जो अगर आपकी कोई रेसिपीज हैं, सीक्रेट रेसिपीज हैं, वो चलती थी और आप ट्रस्ट ही उसको करते थे जो आपके साथ जिंदगी भर से रहा हो. लेकिन अंजा, हैविंग सेड दैट, क्या आपको लगता है कि खास तौर पे सियासत में
اس چیز میں تبدیلی آ رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم بھارت کی اور پاکستان کی بات کریں تو جیسے بھٹو فیملی یہاں پہ مشہور ہے, بھارت میں کہا جاتا تھا کہ گاندھی فیملی, نام آپ نے جس طرح کہا کہ انہی کو ووٹ پڑتے تھے. لیکن اب انڈیا میں جیسے ہم نے دیکھا کہ کیجریوال ہی کیم ان ود دی آپ پارٹی, کمپلیٹلی ان نون پرسن کیم اینڈ میڈ اے بگ بس. لائک وائز پاکستان میں تیسری پارٹی امیجن کرنا مشکل تھا, پی ٹی آئی کیم اینڈ اٹ کیپچر دی امیجنیشنز. تو آپ کو لگتا ہے لوگوں کا رویہ بدل رہا ہے؟ بے شک دیکھیں لوگوں کا رویہ بدل رہا ہے, مگر ہم ایک سیاسی حقیقت کو مٹا نہیں سکتے. اگین یہاں جو آپ نے تیسری پارٹی کی بات کی اور وہاں پہ کیجریوال فار ایگزامپل, یو ہیو ٹو ریئلائز کہ وہ بھی ایک اپنے اون پہ, ان کے پیچھے بھی جو لوگ آئیں گے وہ بھی اسی برانڈ نیم کے پیچھے آئیں گے. سو اگر ہم سیاست کی اسٹرکٹلی سیاست کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چینج اتنا ایویڈنٹ ہوگا کہ کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو جائے گا. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, آپ کلنٹنز دیکھ لیں, آپ کینیڈیز دیکھ لیں ایکسیٹرا. یہ ایک ٹرینڈ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اکثریت میں نہ آئے, لیکن کمپلیٹلی اس چیز کو وائپ آؤٹ کر دینا آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے فیوچر میں اس طرح ہو سکتا. بالکل جی, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آ کے ذرا میرٹ پہ بات کریں گے. تمام لوگوں سے کہیں گے کہ جو ہمارا بینٹ ہے یہ کس حد تک صحیح یا غلط ہے. یعنی اگر صرف اور صرف ہم اپنے قریبی اور خاص طور پہ جس سے ہماری کوئی رشتہ داری ہو اسی کو ٹرسٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اپنے بارے میں کیا چیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے, ایکسپوز کر رہا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب, ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں اقربا پروری یا پھر نیپوٹزم پہ. سارا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو نیسیسریلی یہ بری چیز لگتی ہے کہ کئی خاندانوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک ہی شعبے, ایک ہی کام سے منسلک آپ کو کئی لوگ نظر آئیں گے اکراس جنریشنز. یعنی کہا جاتا ہے جی ہمارے تو دادا نانا بھی فوج میں تھے تو ہم بھی فوج میں ہیں, یا ہمارے دادا نانا اور بلکہ ارد گرد دیکھیں ہماری فیملی میں تو سب ڈاکٹرز ہیں یا سب ایکٹرز ہیں. یہ جو چیز ہے اس کو آپ نیپوٹزم سمجھتی ہیں, سب کا ایک انٹرسٹ سمجھتی ہیں, ایک فیملی کا پریشر سمجھتی ہیں کہ بھئی ان کے یہاں بچوں کو یا لوگوں کو یہ چوائس ہی نہیں دی جاتی کہ اس کے علاوہ بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں, یا ماحول ایسا ہے؟ کیا کہیں گی سدرا؟ ان سب میں سے ہی کوئی نہ کوئی فیکٹر ایکٹیو ہوتا ہے ڈفرینٹ فیملیز کے اندر. میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں پہ بھی کسی بھی شعبے میں کسی بھی فیملی کے اندر پروفیشن کنٹینیو کرنا چاہتا ہے یا اپنی بزنس کنٹینیو کرنا چاہتا ہے جس میں اس کی فیملی انوالو تھی. I'm sorry سارا, آپ کی آڈیو بہت ڈسٹرب ہے, نہ ہمیں اسٹوڈیو میں سنائی دے رہی. I'm not sure کہ یہ آن ایئر جاری. We'll just try to fix that up. کرن, آپ کیا کہیں گی کہ کیا یہ پریشر ہے فیملی کا, یا یہ ایک ماحول اتنا سازگار ہے کہ بچے کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس نے یہی چیز اپنانی ہے, یہی شعبہ اپنانا ہے؟ دیکھیے اس میں میں یہی کہوں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے فیملی ٹو فیملی, پرسن ٹو پرسن. جیسے کہ دیکھیے واقعی اگر انہوں نے اپنے بچپن سے ہی دیکھا ہے, فار ایگزامپل ہم ڈاکٹرز یا پائلٹس یا ٹیچرز میں سے کسی ایک کا فیلڈ دیکھ لیتے ہیں تو ان کو بھی پرسنل انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے اور وہ یہی بننا چاہتے ہیں اور اس میرٹ پہ پہنچ بھی گئے ہیں کہ دے ریئلی ڈیزرو دیٹ. تو دیکھیے پھر تو اس کو دنیا تو نیپوٹزم ہی کہے گی, بٹ ہم اندر سے اگر دیکھیں تو کیا پتہ وہ ریئلی ڈیزرو کرتے ہیں آؤٹ آف میرٹ. صحیح. لیکن کچھ جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ انٹرسٹ کہیں اور ہے لیکن کرنا پڑتا ہے, بیکاز وہی بات ہے جو پہلے بھی ڈسکس ہو کہ لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اپنی پھر چیزیں, اپنی موٹیویشن کیل ہو جاتی ہے, اپنا انٹرسٹ کیل ہو جاتا ہے, اور پھر ظاہر ہے انوویشن نہیں ہوگی, کریٹیوٹی نہیں ہوگی. جب انٹرسٹ نہیں ہوگا تو مائنڈ اس طرح سے چلے گا نہیں, اور پھر وہ انسٹیٹیوشن یا جو بھی چیز ہے, وہ بزنس ہے, وہ اس طرح سے رن کر رہا ہے, اس طرح سے آؤٹ پٹ دے رہا ہے, پروڈکٹیوٹی ہے کہ نہیں ہے, اس پہ بھی کوئی کوشچن ہم نہیں کر سکتے. لوگوں نے قوانین رولز بنائے ہیں تاکہ اس طرح کے, جیسے کپل آئی ایم شیور کہ بہت سارے اداروں کو آپ جانتے ہوں گے جہاں پہ نہیں الاؤڈ ہوتا کہ اگر فیملی ممبرز ہیں یا دونوں بلڈ ریلیٹیوز ہیں یا کسی رشتہ ازدواج میں اگر ہیں تو دونوں لوگ اسی کمپنی کے لیے کام کریں. کیا آپ کو لگتا ہے ایسے رولز بنانا صحیح ہے؟
بالکل ایسے رولز تو ہیں, بٹ ایسے رولز بھی ہیں کہ کوٹا سسٹم ہوتا ہے کہ جی فیملی ممبرز بھی آ سکتے ہیں. لائک اگر 100 امپلائمنٹ اپارچونیٹیز آ رہی ہیں تو اس میں سے 30% امپلائیز کے ریلیٹیوز یا فیملی ممبرز آئیں گے, تو ایسی آرگنائزیشنز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. سو دونوں سسٹمز ایگزسٹ کرتے ہیں. فٹ ان کرنے کی کوشش کی گئی ہے پوری سوسائٹی میں ہر جگہ پہ کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائے. کہیں نیپوٹزم کو بالکل ہی ایک ایکسٹریم سائڈ پہ رکھا جاتا ہے اور کہیں ویلکم کیا جاتا ہے. کچھ ایسی میں 2 ڈفرنٹ آپ کو ایگزامپلس دوں گا جہاں پر شاید اٹس اوکے اور اٹس ناٹ اوکے والی ایگزامپل آتی ہے. جیسے کہ پبلک آفیسز میں میرٹ پہ اگر آپ کا بیٹا آ رہا ہے, بھائی آ رہا ہے, سو اٹس اوکے کیونکہ اوپن میرٹ تھا, کوئی بھی اس پہ کوالیفائی کر سکتا ہے. بٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیوریٹزم کر رہے ہیں اور وہ انکمپیٹنٹ ہے اس پوزیشن کے لیے اور ایک پبلک آفس ہے, تو آپ لارجر انٹرسٹ میں ایک نیگیٹو ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کی زندگی خراب کر سکتے ہیں, غلط ڈیسیجنز لے سکتے ہیں, کیونکہ بہت ساری ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. اچھا مجھے انفیئر ڈیسیجنز 19-20 کا اگر فرق ہو, یعنی جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ بہت ساری ایسی فیلڈز ہوں گی جہاں کمپٹیشن بہت اسٹرکٹ ہے. میں یہاں پہ مثال دینا چاہوں گی کھیلوں کی, یا پھر پاپولر جیسے ہم سیلیبریٹیز کی, ٹیلی ویژن میڈیا کی بات کرتے ہیں. ایک ایکٹر ہے جس کا کوئی ایکٹنگ کا یا ڈرامہ انڈسٹری کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور اس کی شکل بھی اچھی ہے, وہ ٹیلنٹڈ بھی ہے, لیکن وہ اس بات سے کافی خائف ہے کہ کیونکہ وہ کسی بڑے پروڈیوسر کا بیٹا نہیں ہے یا کسی بڑے اداکار کا, سینئر اداکار کا بیٹا نہیں ہے, تو اس کو چانس نہیں مل رہا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ایسے شخص کو آپ کیا مشورہ دیں گے کپل؟ میں تو کہوں گا کہ اپارچونٹی دینی چاہیے. اگر میری بات کوئی سن رہا ہے تو ان کو اپارچونٹی دینی چاہیے, کیونکہ آپ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نیپوٹزم کے چکر میں ایک ینگ ٹیلنٹ یا ایک نیو ٹیلنٹ کھو دیتے ہیں. ایک آنے والی جو فیوچر اپارچونٹی ہے, آپ کی جو مووی باکس آفس پہ 100 بلین کا بزنس کرنے جا رہی تھی, آپ نے وہ برباد کر دی کیونکہ آپ نے نیپوٹزم کر دیا, کسی کو ایسے کو چانس دے دیا جن کا کوئی فیوچر پرسپیکٹو نہیں ہے. سو دیکھیں, ویلیویٹ کریں, آپ کے سامنے جو ریسورس ہے ہو سکتا ہے وہ آج اتنے کارآمد نہیں ہے, بٹ اگر میں فیوچر پوٹینشیل ہے تو آپ ضرور چانس دیں, اور یہی ایک فیئر ٹریٹمنٹ. اچھا, کیونکہ کہانی بنتی ہے نا, اب واٹ سیلز از اے اسٹوری, ایک پوری مارکیٹنگ اسٹوری ہوتی ہے انزا, کہ اگر کسی سیکنڈ جنریشن ایکٹر کو لیا جا رہا ہے تو یقیناً لوگ جو مارکیٹنگ یا برانڈز بیچ میں انوالو ہوتے ہیں, وہ اگر فادر اینڈ سن ہے یا پھر مدر اینڈ ڈاٹر ہے, اس ڈوو کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے دیکھیں جی ایک دفعہ پھر, اور کہیں نہ کہیں شاید مشابہت بھی رکھتے ہیں, کچھ جھلک آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اسی کی. لیکن کیا ایسا کرنا فیئر ہے آپ کے خیال میں؟ ایسے لوگ جیسے وہی آپ کی والی بات کہ اسی ماحول میں پڑے بڑے ہیں, ہو سکتا ہے ان کا اپنا خواب بھی یہی ہے کہ میں اپنے والد کی طرح ایک اداکار بنوں یا اپنی والدہ کی طرح ایک اداکارہ بنوں, یہ نیپوٹزم کہلائے گا یا آپ کے خیال میں واٹ از اٹ, ہاؤ آر یو میکنگ سینس آف اٹ؟ بالکل. سو ہاؤ آئی ایم میکنگ سینس آف اٹ از کہ سدرا دیکھیں, کافی دفعہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے والد کی طرح بننا چاہتے ہیں, والدہ کی طرح, تو اس میں دیر از نتھنگ رانگ وتھ اٹ. لیکن ہاں, اگر اس میں بالکل ہی ٹیلنٹ کی کمی ہے اور ہم صرف نیپوٹزم کی بیسس پہ لے کے اس کو آتے ہیں, تو ایبسولوٹلی ناٹ, اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ہاں, ایک چیز میں ضرور یہاں کہوں گی کہ ٹائمز ہیو چینج. اگر آپ دیکھیں ابھی بہت سارے ایسے ستارے ابھر چکے ہیں ہمارے ملک میں بھی, پڑوسی ممالک میں بھی. بلکہ اگر ہم تھوڑا سا شوبز سے موو آن کر کے ابھی یہاں بات کی کہ کوئی فوج میں ساری فیملی جا رہی ہے, اسپورٹس کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, اگر میں ہمارے اداروں کی بات کروں, اور اسپیشلی فوج ایک ایسا ادارہ ہے کیونکہ I've taken the test myself, I've been through the whole exercise, تو وہاں پہ دیکھیں بالکل بھی نیپوٹزم نہیں ہے, بالکل بھی 0% نیپوٹزم ہے. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, اوپن میرٹ کی بات ہوتی ہے, اگر آپ امتحان دیں اس میں کوالیفائی کریں, آپ کتنے سارے ٹیسٹ ہیں جس میں کوالیفائی کریں. سیم گوز فار اگر ہم بیوروکریسی کو دیکھتے ہیں, جو ہماری سینٹرلائز سول سپیریئر سروسز ایگزام ہوتے ہیں. میں ایک جج کی بیٹی پوتی ہوں, میں آئی کم فرام اے ویری پولیٹیکل فیملی, لیکن اکثر اوقات میں نے پاکستان میں ہوتے ہوئے, ہاں بظاہر ہمیں ویسٹ بہت چیزیں بتا رہا ہوتا ہے, دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ملک ایسا ہے, لیکن
میں نے اکثر اوقات یہ نوٹس کیا ہے کہ جو ہمارے ایٹ لیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنے بھی ویک نہیں ہیں جتنا پورٹریٹ کیے جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی میری ایک ریکمینڈیشن ضرور ہے. آئی تھنک وہی والی بات آتی ہے حمزہ جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے. اٹس ناٹ دیٹ دیکھیں ایک ہمارا پرسپشن اباؤٹ نیپوٹزم یا اقربا پروری یہ ہے کہ بالکل ہی ایک انڈیزرونگ گوف انسان کو کوئی پوزیشن دے دی جائے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے اگر آپ ٹاپ 3 کی بات کریں یا ٹاپ 5 کی بات کریں تو یہ شخص شاید اس میں نہیں آ رہا تھا, لیکن اس کے لیے کوئی چور راستہ یا کوئی شارٹ کٹ بنا کے اس کو لایا گیا. یہ اکثر چیز ہم دیکھتے ہیں فائنل ٹیم سلیکشنز میں, کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص بہت ہی نکما تھا جس کے لیے جگہ بنا دی گئی ہے, لیکن شاید اس سے بہتر آپشنز موجود تھے اور کہیں نہ کہیں اس کی جو فیملی کا ویٹیج ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اور مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ یونیورس از دا بگیسٹ ایکولائزر. نیپوٹزم کی وجہ سے پروبیبلی ایٹ ٹائمز یو گیٹ دا فٹ ان دا ڈور. جیسے آپ اداکاروں کی اگر شوبز کی ہم بات کرتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو پہلا ڈرامہ, پہلی مووی, ایک زبردست گرینڈ لانچ اپنے کنیکشنز کی وجہ سے مل جائے, لیکن پھر آخر میں آپ کی باکس آفس پہ, آپ کی اسکرین پہ آپ کا ٹیلنٹ ہی آپ کو جما کے رکھتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر اف یو ار اے فلاپ ایکٹر تو بس آپ کو پروجیکٹ کے بعد پروجیکٹ ملتا جائے. 2-3 کے بعد آپ کو وہ چانس ملنا, وہ نیپوٹزم کا کارڈ چلنا بند ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کم بیک اینڈ ٹاک اباؤٹ دس اے لٹل مور. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, مزیدار بات یہ ہے کہ جو نیپو کڈس کہلاتے ہیں یا جن کو سمجھا جاتا ہے کہ اقربا پروری کے جو بینیفیشریز ہیں وہ بیچاروں کا ان کے ساتھ ایک 2 دھاری تلوار والا سیناریو ہے. وہ اپنی اسٹرگل یا اپنی مشکلات کو اگر بیان کرتے ہیں تو لوگ ان پہ ہنستے ہیں, کہتے ہیں بھائی تمہیں کیا مشکل ہے, تمہاری مشکلیں شاید وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں ہماری اسٹرگل ختم ہوتی ہے. ایسا بہت سارے بھارتی اداکاروں کے بچوں کو سننے کو ملا جو وہ بیچارے آ کے کہنے لگے کہ بھائی ہم پہ بھی بڑا پریشر ہے کہ ہماری مووی کو باکس آفس پہ پرفارم کرنا ہے. اننیا پانڈے کو دیکھ لیجئے, جھانوی کپور کو دیکھ لیجئے, سارا علی خان, آل دیز ایکٹرز. اور میں اس لیے مثال دے رہی ہوں کیونکہ ان کی ایک بڑی فالوئنگ پاکستان میں بھی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں ایٹ لیسٹ ان کے پیرنٹس کو ایز اداکار بہت اچھے سے جانتے ہیں. کیا کہیں گی اس پہ سارا کہ جب ایک انسان جو ایک پریولیج بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, مثال کے طور پہ اگر اس کے گھر میں بہت سارے کرکٹرز تھے یا اس کے گھر میں بہت سارے شوبز کے ستارے تھے اور اس نے اسی فیلڈ کا انتخاب کیا ہے, لوگ اس کی اسٹرگل سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اس کی اسٹرگل کو؟ سدرا, لوگ یوزلی اس کی اسٹرگلس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, جو میرے خیال میں غلط ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں خود کمپٹنس اور انٹائٹلمنٹ کا ڈفرنس جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اگر بچہ جو ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوا ہے جو کسی سٹارز کی فیملی تھی اور وہ بھی اسی راستے پہ چل پڑا ہے اور وہ اپنی کمپٹنس کے بیس پہ سٹار بن, نو میٹر وہ پریویلیج ہے, پریویلیج والا فیکٹر اس کی لائف میں ہمیشہ رہے گا. صحیح. ایسا نہیں ریگولر تگودا اس کو وہ ایجنٹ نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے, اس کو ان کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا, وہ ساری خواری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پیسوں کا بھی شاید مسئلہ نہیں ہوگا جو ایک ریگولر ایک نارمل انسان کو ہوتا ہے. تو پریویلیج وہاں پہ رہے گا, لیکن اس کا جو سٹے ہے یا اس کا جو جرنی ہے وہ کمپٹنس کے بیسس پہ آئیڈینٹیفائی ہونا بڑا ضروری ہے کہ کیا وہ کمپٹنٹ ہے یا وہ انٹائٹلڈ ہے. اچھا, اس میں جو ہم ایک ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کی کمپٹنس نہ ہونا یا اس کے اوپر یہ پریشر ہونا کہ اس نے بہترین دینا ہے, اور کئی دفعہ کمپیریزن. کرن, بڑا کامن ہے کہ اگر کوئی شخص اداکار یا کرکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کا ایک انڈیو, اس کی پہلی مووی یا اس کی پہلی بریک تھرو سے پہلے ہی اس کا کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی والد صاحب نے تو ایسے جھنڈے گاڑے تھے. یا ایون اگر آپ موروثی سیاست کی بات کر لیں, کسی بھی پولیٹیکل کرائسس میں کہا جائے گا کہ جی اگر بھٹو صاحب ہوتے تو وہ اس کرائسس کو ایسے ہینڈل کرتے, شاید بے نظیر صاحبہ اس کو نہ کر پائیں. ان کا جو ایک موازنہ ہے وہ تو آن گوئنگ ہوتا ہے, ہر وقت ہوتا ہے. بالکل. اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو وکٹم ہے, میں یہ ورڈ وکٹم یوز کروں گی جس کو ہم نیپوٹزم کا بہت زیادہ, جس بندے کو بہت بینیفیشری سمجھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس پہ پریشر کتنا ہوتا ہے, سائیکولوجیکل پریشر, میں بھی شو نہ ہو, اور لوگوں کو شو نہیں ہوتا. سوسائٹی کو چیزیں اندرونی اس کی جنگ کیا چل رہی ہے وہ شو نہیں ہوتی ہے. وہ تو بس یہی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایک پرچی کے تھرو, سفارش کے تھرو اور اپنی فیملی کی لیگیسی کو لیتے ہوئے نان ڈیزرونگ تھا بٹ آ گیا. لیکن
یہ کمپیریزن اس کے اندر اتنا پریشر بلڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ میں اس جگہ پہ ہوں تو مجھے اس کرائٹیریا کو کہیں نہ کہیں میٹ کرنا ہے جو میرے بڑوں نے جو ہے وہ اس چیز کو لے ڈاؤن کیا تھا. اینڈ کمنگ بیک ٹو دا اینگل آف پالیٹکس, انزا کیا سمجھتی میرے خیال میں ایک آلریڈی دا سوسائٹی از پٹڈ اگینسٹ ویمن. مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک مرد کی اسٹرگل ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے خاتون کی اسٹرگل اسی سفیر میں. تو اگر میں پالیٹکس کی پرٹیکولرلی بات کروں, چاہے وہ فاطمہ جناح صاحبہ ہوں یا پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا حال ہی میں ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ, یہ موروثی سیاست کے بینیفیشریز سمجھے جاتے ہیں کہ بھئی یہ ریلیٹڈ ہیں بڑے لیڈر سے, لیکن ان کے اوپر کتنا پریشر ہے یا ان کے لیے کتنا سفیر پرفارمنس کا موجود ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ بالکل صدرہ, آپ نے بالکل وجہ بات کہی ہے, بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ خواتین ہونے کے ناطے ان کو اور زیادہ بلیم کیا جاتا ہے بالکل کہ آپ کو تو جی بالکل آپ کے پاس تو کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, کوئی میرٹ نہیں ہے, اور کافی دفعہ ان کو کمپیریزن جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے ان دا سینس کہ جو مرد کر سکتا تھا وہ یہ عورت نہیں کر سکتی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو سیاسی جانشین ہیں, یہ بیگم صاحب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے ایک بڑا پریسیڈنٹ اچھا سیٹ کیا تھا, بیکاز یہاں پہ ایک ہماری ایک جو پری کنسیو نوشن تھی کہ جو کام ایک سیاسی جانشین ایک مرد کر سکتا ہے وہ ایک عورت نہیں کر سکتی, تو انہوں نے یہ نارمز کو چیلنج کیا تھا. اور اب ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہمارے پاس اس کے بعد مریم نواز صاحبہ ہیں یا بہت ساری اور ایسی سیاسی خواتین ہیں, میری فیملی میں بھی ہیں, یا فار ایگزامپل ہم پڑوسی ممالک میں بھی دیکھتے ہیں جو کہ بھلے وہ اپنے فیملی لیگیسی کو یا نام کو کیری آن کرنے کے لیے کر رہی ہوں, لیکن ان کی اسٹرگل 10 گنا زیادہ ہے مرد حضرات سے, بیکاز انہوں نے نہ صرف اپنا نیپوٹزم والی چھاپ نکالنی ہے بلکہ یہ بھی چھاپ نکالنی ہے کہ کیونکہ میں عورت ہوں, میں اس قابل ہوں, میں لائق ہوں. اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں, وہاں بھی آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ہم ایک یہ بات سنتے ہیں صرف فیملیل ریلیشن شپس میں نہیں, لیکن جی باس نے ان کی ترقی ہو گئی بیکاز یہ خاتون تھیں. اچھا, بلکہ اس چیز کو انزا میں کپل کی طرف لانا چاہوں گی. کپل, آپ نے بہت سارے فیملی بزنسز کے ساتھ کام کیا ہے, ہم یہ بات بھی نہیں سمجھ پاتے کہ موروثیت میں بھی انفارچونیٹلی جو بڑا بینیفیشری ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے. اگر میں شوبز کی طرف جاؤں تو ایک زمانہ تھا کہ اداکار فیملیز میں اٹ واز اوکے کہ جی بیٹا ہے تو ہم اس کو دوبارہ ریسورسز لگا کے اداکار بنا دیں, بیٹی ہے تو ہیروئن نہیں بنایا جائے گا. کپور فیملی ایک بہت بڑی مثال ہے جی, جو نہیں چاہتی تھی کہ کرینہ یا کرشمہ کپور شو بزنس میں آئیں. لائک وائز اگر ہم فیملی بزنسز کی بھی بات کریں, کمپٹنس کا یہ بھی حال ہے کہ بیٹا اگر ایک ہے اور وہ کمپٹنٹ نہیں بھی ہے تب بھی والد چاہے گا کہ کمپنی وہ انہیریٹ کرے. آن دی ادر ہینڈ اگر بیٹی ہے تو اس کو جانشین بناتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا. کیا یہ نارمز بدل رہے ہیں؟ یہ بالکل بدل رہے ہیں. جو ہم اس میں 2 طرح کے سیگمنٹس ہیں. ایک تو وہ ہیں جو میڈیوکر بزنسز ہیں, وہاں پر تو بیٹوں کو ہی آگے لایا جاتا ہے, لائک شاپ کیپرس ہیں, ٹریڈرز ہیں, ایسی کیٹیگریز میں تو وہ بیٹیوں کی کوئی جگہ نہیں بنتی. وہ ایکچولی جو سوسائٹی ہے وہ لڑکیوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی. اور جو کمپنی ماڈل ہے یا جو بڑی بڑی کارپوریٹ سیکٹر ہے وہاں ٹوٹلی چینج ہو چکے ہیں ڈائنامکس. میں نے بہت ساری کمپنیز میں جو فیملی بزنسز ہیں, اب سی ای اوز, ڈائریکٹرز, میں نے ان کی بیٹیاں. اس میں میرے خیال میں ہمیں تھینک یو کرنا چاہیے ایس ایس سی پی کو, سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, جس نے یہ رول بنایا ہے کہ اب جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہوگی اس کی ڈائریکٹرشپ میں جینڈر بیلنس ہونا ضروری ہے. تو خواتین کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے. بٹ یو رائٹ کہ وہاں پہ تبدیلی آ رہی ہے, اور ایک بزنس مین بھی اپنے بزنس کو اسی ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے جو اس کو لک آفٹر کرے. جی, وہ صرف جینڈر بیلنس نہیں ہے, میں نے بہت کمپیٹنٹ وہاں پہ ریسورسز اور وہ خواتین دیکھی ہیں جو کہ بہت اچھے ڈیسیجنز لے رہی ہیں. کیونکہ آپ کو جب لیڈرشپ پوزیشنز ہوتی ہیں آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے لوگوں کی, جب آپ کسی بھی لیڈرشپ پوزیشن پہ کہ آپ کے بعد جو آ رہا ہے نہیں, ناٹ ٹو بی مس انٹرپریٹڈ, یقیناً ایک راستہ بنایا گیا ہے, اور میرے خیال میں انٹرنیشنلی سرویز پروو کرتے ہیں کہ ہیونگ ویمن آن دا بورڈ از گڈ فار بزنس. ایکچولی بزنسز اچھا پرفارم کرتے ہیں. بٹ دس از آل دا ٹائم وی ہیڈ. بہت بہت شکریہ کرن ہمارے ساتھ تھی, سارا ہمارے ساتھ تھی, انزا اینڈ کپل. اٹ واز اے ویری کمپریہنسو کانورزیشن اباؤٹ نیپوٹزم, یعنی اقربا پروری, کہ کس طرح اس کی وجہ سے ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں, لیکن مسٹ آلسو ریئلائز کہ جن کو ہم بینیفیشری سمجھتے ہیں اس پورے سسٹم کے یا اس پورے فینومینا کے, ان کی بھی اسٹرگل کافی ریئل ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.